موضوع ہے ہمت. میں حضرت آیت اللہ رہبر معظم کو دیکھ رہا ہوں 3-4 دن سے، جب سے یہ سانحہ ہوا. مسلسل تعزیتیں لے رہے ہیں، مگر ہر ملک کے مہمان کے ساتھ اس کے ملک سے متعلق گفتگو بھی کر رہے ہیں. یعنی میں اگر یوں کہہ دوں کہ شہید ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے اپنی اس جان کے نذرانے کی صورت میں مفہوم ولایت فقیہ کو روشن کر دیا ہے. توجہ ہے بات کی؟ انہوں نے اپنی جان دے کر 64 ممالک کے سربراہان مملکت پہنچے ہیں. یعنی جو شیطان بزرگ کے رعب اور دبدبے میں، جو اسرائیل کے رعب و دبدبے میں آ کر ایران سے ہاتھ ملانے سے ڈرتے تھے یا ملاتے وہاں تھے، دیکھتے انہیں تھے کہ ناراض تو نہیں ہو رہے، جو اس کیفیت میں رہتے تھے ان کا دروازہ بند ہو گیا کہ ہم تو تعزیت کرنے جا رہے ہیں. شہید نے، ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے خاص طور پر اسلامی ممالک کے سربراہوں کو جو ان کے دل کی کیفیت تھی اس کو ظاہر کرنے کا موقع دیا ہے. ہاں، میں نہیں آسانی سے کہہ سکتا کہ یہ 56 اسلامی ممالک کے جو سربراہ ہیں وہ سب نہیں، ہر ایک کے اندر ہمت نہیں ہے، ہر ایک کے اندر طاقت نہیں ہے، ہر ایک کا ظرف ایک جیسا نہیں ہے، ہر ایک کے اندر صلاحیت ایک جیسی نہیں ہے. اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ڈرتے دبتے کیوں ہیں تو ذرا کبھی اپنے ماحول پہ بھی غور کر لیا کریں. میں ایک جگہ سے، ایک دکان سے میں نے پین خریدا اپنے استعمال کے لیے. میرے ساتھ میرے کچھ عزیز دوست بھی تھے. ہم وہاں سے ایک صاحب کے گھر پہنچے، وہاں کچھ تحریر لکھی اور اس کے بعد میں نے سامنے والی میز پر اپنا قلم رکھ دیا. وہاں ایک صاحب آ کے بیٹھے جنہیں میں نہیں پہچانتا تھا، انہوں نے وہ قلم اٹھا کے اپنی جیب میں لگا لیا. میں نے کہا جی یہ میرا قلم ہے. تو انہوں نے دوسروں کو دیکھا اور پھر سنی انسنی کر دی. پھر میں نے کہا جی میرا قلم ہے، آپ نے اپنی جیب میں لگا لیا. تو انہوں نے دوسروں کو دیکھ کر کہا انہیں بتاؤ میں کون ہوں. اب میں نے کہا جی آپ کوئی بھی ہوں، قلم میرا ہے، یہ مجھے دیجئے. تو جب میں ان سے تکرار کرنے لگا تو انہوں نے وہاں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں سے کہا انہیں بتا دو میں کون ہوں. تو وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا مولانا اور خرید لیجئے گا. توجہ ہے؟ میں نے کہا جی میں اور خرید لوں یہ میرا مسئلہ ہے، آپ حق اور سچ بولیں یہ آپ کا مسئلہ ہے. تو کہنے لگے نہیں مولانا ہم ان کی دشمنی مول لے نہیں سکتے، ہماری اس سے زیادہ ہمت نہیں ہے. تو بھائی ہم اپنے روزمرہ کے مشاہدوں میں صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد پر. بہت مشکل ہے. میں یقیناً ان کی کوئی طرفداری نہیں کر رہا، مگر ایک تجزیہ کر رہا ہوں کہ جو کمزور لوگ ہیں، جو کمزور ثابت ہوئے ہیں، وہ کیوں ثابت ہوئے ہیں کمزور. لیکن دل کے اندر میرا کہنا یہ ہے کہ ان اسلامی ممالک کی، چاہے وہ عوام کی وجہ سے ان کے سربراہ، عوامی خواہشات کی وجہ سے اس ملک کے سربراہ ہمت کرتے ہوں یا سوچتے ہوں، لیکن ان کو اس منزل تک آنے کے لیے اور زیادہ طاقت چاہیے. لیکن یہ کیسا موقع ہے؟ 64 ممالک کے سربراہوں نے آ کر اپنی سفارتی تعلقات کو ایران سے بڑھایا ہے. میں سیاستدان لوگ یہاں بیٹھے ہیں، سیاست کی سوجھ بوجھ مجھ سے زیادہ رکھنے والے بیٹھے ہیں، ایک جملہ کہوں، یہ چینج آف بلاک کا نیا دور شروع ہوا ہے ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کی شہادت پر. اب عالمی منظر سیاست تبدیل ہوگا، اب عالمی منظرنامہ تبدیل ہوگا. وہ جو چینج اور بلاک ہے، وہ جو کچھ ممالک سے تعلقات یا معاہدات کو ختم کر کے کچھ اور ممالک سے معاہدات اور چند ممالک مل کر ایک اپنا اتحادیہ بنانا چاہتے ہیں، اپنا ایک یونٹ بنانا چاہتے ہیں، جس میں ایران اور پاکستان. میں نے وہ جو چند جملے کہے نا، اللہ کرے میرا بچہ سمجھے، میرا نوجوان سمجھے کہ میں نے کیا کہا ہے. الحمدللہ ہمارا وطن بھی یہی چاہتا ہے، الحمدللہ ہمارے ذمہ دار بھی یہی چاہتے ہیں، مگر کبھی تو خود ہمت کرنی پڑتی ہے، کبھی غیب سے انعام ملتا ہے. ان ہستیوں نے، ان شخصیات نے اپنی اس قربانی کے ذریعے سے چینج آف بلاک کی طرف ماحول کو مضبوط کیا ہے، اس طرف ماحول گیا ہے. بہت بڑا سانحہ ہے، مگر قرآن
سورہ مبارکہ بقرہ 106 آیت میں تو کچھ اور کہتا ہے، ما ننسخ من آیت او ننسہا نأت بخیر منہا او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ عجیب بات ہے، عجیب آیت ہے۔ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ما ننسخ، اللہ کہہ رہا ہے ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے، اور ننسہا اور کسی آیت کو محو نہیں کرتے، مگر ہم کیا کرتے ہیں، نأت بخیر منہا، ہم اس آیت کی جگہ اس سے اچھی آیت لے آتے ہیں۔ توجہ ہے حضرات کی؟ میرا کہنا اپنے مجمع سے یہ ہے، اور اپنے مجمع کے توسط سے بہت سے لوگوں سے ہے، پوری دنیا میں اس وقت بہت سے ممالک کے اندر مجلس یہ سنی جا رہی ہے، یہ مجلس بظاہر نیو رضویہ میں ہو رہی ہے، مگر پوری دنیا کے لیے پیغام ہے کہ یہ آیت یقین کرنے کی آیت ہے، اس آیت پر یقین کرنا ہوگا، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ بول رہا ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے، ہم کسی آیت کو محو نہیں کرتے، مگر اس آیت کی جگہ اس سے اچھی آیت لاتے ہیں یا اس جیسی آیت لاتے ہیں۔ اگر تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہو، ہر نبی کے بعد آنے والا نبی اس نبی سے افضل اور بہتر ہوتا تھا، لیکن مصطفیٰ کے بعد جانے والا علی مصطفیٰ جیسی آیت، نبی کے بعد جانے والا آنے والا علی نبی جیسا وجود ہے جیسے قرآن نے کہا ہے۔ بھائی توجہ چاہوں گا آپ سے، اللہ کسی آیت کو، اب اس پہ ہمیں یقین کرنے کی ضرورت ہے، اور جن کا نقصان براہ راست ہوا ہے وہ بہت ہی سینہ چوڑا کر کے اور بہت ہی اطمینان کے ساتھ اس آیت کا مفہوم اور اس آیت کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ وہ کوئی اور ملک ہوں گے، وہ کوئی اور ہوں گے کہ جن کے ہاں اگر قیمتی وجود چلا جائے تو پھر فقدان ہو جاتا ہے، خلا ہو جاتا ہے، کوئی کام کا بندہ نہیں رہتا۔ یہ علی والے ہوتے ہیں کہ ان کے ہاں ایک رئیسی جاتا ہے تو 4 رئیسی تیار ہوتے ہیں۔